ان هو الا ذکری للعالمین۔ ذکرا دار النشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلایا، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی اس مؤنث نے جھٹلایا، کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ ہے اس لیے یہ فعل مؤنث لایا گیا ہے۔ کذبت جھٹلایا، عاد عاد نے، یعنی قوم عاد نے۔ یہ عاد فاعل ہے اور کذبت فعل ہے، اس کا جو مفعول ہے یعنی کس کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو، وہ یہاں محذوف ہے، یعنی کذبت عاد ہودن، یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا قوم عاد نے۔ فَكَيْفَ تو کیسے، کانا ہوا یا تو کیسے تھا، عذابی میرا عذاب، یہ عذابی یہ مضاف مضاف الیہ ہے یا متکلم کی ہے مضاف الیہ۔ وَنُذُرِي اور میرے ڈراوے، یہ نذر جو ہے یہ جمع ہے، اس کا جو مصدر ہے نظر اور انذار ہے، اور پھر یہ نذیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں نذر جو ہے وہ جمع ہے انذار یا نظر کی، یعنی کیسے ہوئے میرے ڈراوے۔ اس کے بعد نذری یا متکلم کی ساقط کر دی گئی ہے وقف کے لیے۔ انا ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجا ہے، انا یہ انا حرف تحقیق اور نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر دونوں کا مجموعہ ہے۔ ارسلنا بھیجا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یقیناً ہم نے بھیجا، علیہم اوپر ان کے، ریحاً ایک ہوا کو، ریح لفظ واحد ہے اور یہ قرآن مجید میں جب بھی واحد لفظ ریح آتا ہے تو یہ منفی معنوں میں آتا ہے، اس سے مراد تند و تیز یا آندھی ہوا ہے جو کہ نقصان دینے والی ہے، اور یہی لفظ ریح اس کی جمع ریاح مثبت معنوں میں آتی ہے، یعنی جمع یہ لفظ ریاح مثبت معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ ریحن واحد ہے منفی معنوں میں۔ ارسلنا علیہم ریحن ہم نے ان کے اوپر بھیجا ایک آندھی کو، ایک طوفان کو، سرسرن، سرسر جو ہے یہ سناٹے کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہوا جو نہایت ہی تیز ہو اور اس میں ایک سیٹی کی آواز بھی ہو اور وہ ٹھنڈی بھی ہو، یعنی دو چیزیں ہیں اس میں، نہایت تیز اور ٹھنڈی۔ تو یہ ریحن سرسرن یہ مرکب توصیفی ہے، ریحن موصوف ہے اور سرسرن اس کا وصف ہے۔ تو ارسلنا علیہم ریحن سرسرن ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایک نہایت ہی سخت ٹھنڈی تیز ہوا۔ فی یوم نحسن، فی یوم ایک دن میں، نحسن نحوست کے یعنی بے برکتہ دن،
فی یوم نحس، ایک دن میں نحوست کے، یوم نحس یہ مضاف الیہ ہے، اور نحس کا وصف مستمر ہے، یعنی نحس مستمر یہ مرکب توصیفی ہے، اور مستمر جو ہے استمرار سے ہے، استمرار جاری کو کہتے ہیں، کانٹینیوس کے معنوں میں ہے، یعنی وہ دن جس کی نحوست جاری رہی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل، اور اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ وہ سب لوگ ہلاک نہیں کر دیے گئے۔ فی یوم نحس مستمر، یہ مستمر اسم فاعل ہے استمرار سے، اور یہ معنی ہے جبکہ اس کا جو روٹ میٹر مادہ ہے مرور ہو، میم را را، مرور ہو، اور اگر اسی کا مصدر مرہ لے لیا جائے میم را را سے ہی تو اس کا معنی تلخ اور کڑوی ہے، یعنی کہ وہ نحوست جو نہایت ہی تلخ اور کڑوی تھی۔ اور پھر مستمر گزر جانے والے کے مفہوم میں بھی ہے، یعنی کہ وہ نحوست جو کہ گزر گئی انہی کے ساتھ تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ نحوست اس دن کی آج بھی جاری ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، جو غلط سمجھا ہے کہ بدھ کے دن یہ چونکہ عذاب شروع ہوا تھا لہذا وہ دن منحوس ہے، وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس تھا۔ تنزع الناس، تنزع، نزع ینزع سے تنزع مؤنث کا صیغہ ہے فعل مضارع میں کہ وہ اکھیڑتی ہے، چونکہ ماضی کا واقعہ ہے بیان ہو رہا تو اس لیے یہ مضارع بمعنی ماضی ہے، یعنی اکھیڑ رہی تھی الناسا، لوگوں کو۔ اکھیڑنا ہوتا ہے کہ زور سے کھینچ لینا، کہ جو بھی کسی چیز کے ساتھ جہاں کہیں چمٹا ہوا ہے یا کسی بھی پناہ گاہ کے اندر ہے، حتیٰ کہ مکانوں اور کمروں کے اندر سے یہ کھینچ لیتی تھی الناسا، لوگوں کو یہ ہوا کھینچ لیتی تھی اور انہیں اڑا کر پٹخ دیتی تھی، کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں، یہ عین جیم اور زا عجز پچھلے اور نچلے حصے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد تنے اور جڑیں ہیں۔ کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑیں ہیں، نخل، کھجور کے درخت کی، منقعر، یہ قاف عین را مادہ ہے، قعر پیندے کو اور گہرائی کو کہتے ہیں، مراد اس سے مڈ سے اکھڑنے والے ہیں۔ منقعر اسم فاعل ہے باب انفعال پر، یہ قوم عاد لمبے تڑنگے لوگ تھے، اللہ نے کہا لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی ان جیسے لوگ پھر علاقوں میں پیدا نہیں کیے گئے، تو وہ لمبے تڑنگے اور بڑے قوت والے زوراور ہونے کے باوجود وہ ایسی ہوا ان کے اوپر اللہ نے بھیجی جو انہیں ایک کھجور کے اکھڑے ہوئے، مڈ سے اکھڑے ہوئے درختوں کی طرح، تنوں کی طرح پھینک دیتی تھی۔ فکیفا، تو کیسے، کانا تھا یا ہوا، عذابی میرا عذاب، ونذری اور میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق، لام تاکید کا ہے، اور قد جو ہے وہ تحقیق کے معنوں میں ہے، یعنی کہ کسی کام کو مکمل کر دینا۔ یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، یسرنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کا کلام ہے، اور اللہ نے کہا ہم نے خود آسان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بشارت ہے اور ایک غیبی مدد ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے، دونوں معنی ہیں اس کے، ایک حفظ کر لینا نصیحت اور دوسرے نصیحت قبول کر لینا، نصیحت حاصل کر لینا۔ فَحَلْ، تو کیا ہے، مم، حل استفہام کے لیے آتا ہے، مم مدکر، کوئی بھی نصیحت قبول کرنے والا، یہ مذکر تھا اس سے مدکر ہو گیا، یعنی نصیحت قبول کر لینے والا، نصیحت پکڑ لینے والا۔ یہ کلام اللہ نے آسان بنایا ہے اور یہ بڑا ہی موعظت اور نصیحت والا عمدہ کلام ہے، سبق آموز ہے، یہ کوئی سطحی کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کو، اس کے الفاظ کو حفظ کرنے کی بھی توفیق دے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اتنے لوگوں کا حفظ کرنا ہمیشہ فرض ہے ہر زمانے میں، جس سے کہ قرآن مجید کا تواتر برقرار رہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، یقیناً ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک تند و تیز ٹھنڈی ہوا کو، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست کے دن میں جس کی نحوست جاری رہنے والی تھی اس وقت تک جب تک کہ سب لوگ ہلاک نہیں ہو گئے۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو ایسے اکھیڑ پھینکتی تھی جیسے گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو جڑ سے اکھیڑے گئے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسے ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کے لیے یا نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یا یاد کر لینے والا۔